الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے، فامساکم بمعروف، یا تو روکنا ہے بھلائی کے ساتھ، او تسریح باحسان، یا چھوڑنا ہے احسان کے ساتھ۔ طلاق دینے کا قاعدہ یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی کو جب وہ حیض سے فارغ ہو تو صحبت کرنے سے پہلے 1 طلاق دے، پھر دوسرے ماہ جب وہ حیض سے فارغ ہو تو پھر صحبت سے پہلے دوسری طلاق دے، پھر تیسرے ماہ جب عورت حیض سے پاک ہو تو پھر تیسری طلاق دے۔ تو اب وہ عورت تیسرے حیض سے گزر کر ختم جب ہو جائے گا تو اس مرد کے نکاح سے نکل جائے گی۔ اور طلاق حسن یہ ہوتی ہے کہ جب عورت حیض سے پاک ہوئی تو مرد نے اس کو 1 طلاق دے دی اور پھر 1 طلاق دے کے اس کو چھوڑے رکھا، اس میں درمیان میں اگر وہ چاہے تو رجوع کر سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ جب عورت 3 حیض گزار لے گی تو خود بخود مرد کے نکاح سے نکل جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کو رکھنا ہے تو بھی بھلائی کے ساتھ رکھو، وہ تسریح باحسان، اور چھوڑنا ہے تو احسان کے ساتھ چھوڑو۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور جائز نہیں تمہارے لیے کہ تم نے اس سے جو تم نے دیا ہے انہیں وہ لے لو۔ اب ایک طرف عرب کے جاہلانہ طریقے ہیں کہ مرد طلاق دیتا رہتا ہے، دوسری طرف ہندوؤں، یہودیوں اور نصارہ کے قانون ہیں کہ جو ایک بار نکاح کی زنجیر میں جکڑ جائیں تو پھر چاہے حالات کیسے بھی خراب ہو جائیں ان کے لیے چھٹکارے کی کوئی صورت نہ ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے اتنا خوبصورت نظام دیا ہے کہ اگر گزارا مشکل ہو تو جب تک رہنا ہے تو بھلائی کے ساتھ رہو، جب چھوڑنا ہے تو تب بھی احسان کرو۔ تو اس حق کو استعمال کرنے کا حکیمانہ طریقہ قرآن نے بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ ابھی تک جو تم نے اپنی بیوی کو تحفہ یا ہدیہ دیا تھا وہ واپس نہ لو، اس کی دلجوئی کرو۔ اس لیے فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ، نہیں جائز تمہارے لیے کہ تم نے اسے جو دیا تم شیئاً، تم اس سے کچھ بھی لو، الا مگر ان یخافا، کہ دونوں کو خوف ہو، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ تم اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکو گے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تمہیں خوف ہو، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ دونوں قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کی حدوں کو، فلا جناح علیہما، تو کوئی حرج نہیں ان پر، فی مفتدت بھی، کہ عورت کچھ فدیہ دے کر جان چھڑا لے، جسے فقہاء کی اصطلاح میں خلا کہا جاتا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، تو ان سے آگے نہ بڑھو، ومن یتعد حدود اللہ، جو آگے بڑھتا ہے اللہ کی حدوں سے، فاولئک هم الظالمون، تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ طلاق دے اس کو، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، بس اگر اس نے اس کو 3 طلاقیں دے دیں تو فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو اس کے لیے حلال نہیں اس کے بعد کہ یہاں تک کہ وہ نکاح کرے کسی اور شوہر سے۔ یعنی تیسری طلاق دینے کے بعد جب وہ مرد کے نکاح سے نکل گئی تو اب دوبارہ اس مرد سے وہ نکاح نہیں کر سکتی یہاں تک کہ وہ کسی اور شوہر سے شادی کرے، اور پھر وہ اس کو طلاق دے دے یا اس کا انتقال ہو جائے اور وہ عدت گزار لے تو پھر وہ واپس پلٹ کر اس مرد کے پاس آ سکتی ہے۔ اس لیے یہ سب اس لیے ہے کہ تاکہ کسی عورت کے ساتھ نکاح کر کے اسے ستانے اور دکھ دینے کا ارادہ نہ کرو، بلکہ انہیں آباد کرنے کے لیے کوشش کرو۔ جو ایسا کرے گا یعنی اللہ کی نافرمانی کرے گا، گویا وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ ان ظن ان یقیما حدود اللہ، انہیں خیال ہو کہ وہ قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کی حدوں کو۔ وَتِلْكَ حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، یبینھا، وہ بیان فرماتا ہے انہیں ان لوگوں کے لیے، قوم یعلمون، جو علم رکھتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ پوری کر لیں اپنی عدت کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو یا تو روک لو انہیں بھلائی کے ساتھ، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا چھوڑ دو انہیں بھلائی کے ساتھ، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، اور نہ روکے انہیں ضرارًا، تکلیف دینے کی غرض سے، لِتَعْتَدُوا، کہ تاکہ تم ان پر زیادتی کرو۔ وَمَن يَفْعَلْ، جو کوئی کرے گا، ذَلِكَ، اس طرح، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو وہ ظلم کرے گا اپنی جان پر۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور نہ بناؤ اللہ کی آیتوں کو مذاق،
وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اس نے تم پر کی، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ، اور جو نازل کی اس نے تم پر کتاب، وَالْحِکْمَةِ، اور حکمت، یعظکم بہ، وہ نصیحت فرماتا ہے تمہیں اس سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم طلاق دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ پوری کر چکے اپنی عدت کو، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو نہ منع کرو انہیں، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ نکاح کریں اپنے شوہروں سے، إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ، جبکہ وہ آپس میں رضامند ہوں، بِالْمَعْرُوفِ، بھلائی کے ساتھ۔ کتنے خوبصورت قرآن نے احکام بیان کیے ہیں عورت کے لیے۔ یعنی مطلقہ عورت جب اپنی عدت پوری کر لے تو اگر یا تو وہ اپنے پہلے خاوند سے یا کسی اور شوہر سے اگر نکاح کرنا چاہتی ہے، اور اس مرد نے اس کو 3 طلاق نہیں دی تھی، پھر اگر وہ اپنے پہلے شوہر کی طرف واپس پلٹ کے جانا چاہتی ہے یا کسی اور مرد سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس کو نہ روکو۔ ذالک یوعظ بہ، یہ وہ نصیحت کی جاتی ہے اس کے ذریعے، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس کو جو تم میں سے یقین رکھتا ہے اللہ پر اور قیامت پر۔ ذالکم ازکی لکم واطہر، یہ بہت پاکیزہ ہے تمہارے لیے اور بہت صاف، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ اس کے لیے ہے جو پورا کرنا چاہتا ہے رضاعت کی مدت۔ وعلی المولود لہ، اور جس کا بچہ ہے اس کے ذمے پر، رزقہن، اس کا کھانا، وکسوتہن، اور اس کا لباس، بالمعروف، بھلائی کے ساتھ ہے، مناسب طریقے پر۔ لا تکلف نفس الا وسعها، تکلیف نہیں دی جاتی کسی شخص کو مگر اس کی حیثیت کے مطابق۔ یعنی اگر اولاد عورت کے پاس ہے تو مرد اس اولاد کا نان نفقہ دے گا۔ ولا تضار والدۃ، نہ ضرر پہنچایا جائے کسی ماں کو بولدہا، اس کے بیٹے کے سبب، ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ ہی کسی بچے کو ضرر پہنچایا جائے اور نہ کسی کے باپ کو ضرر پہنچایا جائے اس کے لڑکے کی وجہ سے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر بھی اس قسم کی ذمہ داری ہے۔ فإن اراد فصالا عن تراض، پھر اگر وہ ارادہ کریں دودھ چھڑانے کا، عن تراض منہما، وہ دونوں اپنی مرضی سے، وتشاور، اور مشورے سے، فلا جناح علیہما، تو کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا، اگر تم چاہو کہ دودھ پلواؤ کسی سے، اولادکم، اپنی اولاد کو، فلا جناح علیکم، پھر کوئی گناہ نہیں تم پر، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جبکہ تم ادا کر دو جو میں نے ٹھہرایا تھا مناسب طریقے پر۔ واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، واعلموا، اور خوب جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور جو لوگ فوت ہو جائیں تم میں سے اور چھوڑ جائیں اپنی بیویاں، یتربصن بانفسہن، تو وہ عورتیں روکے رکھیں خود کو، 4 اشہر و عشرا، وہ روکے رکھیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن، اور وہ شوہر کے گھر ہی ٹھہری رہے گی، ہر قسم کی خوشبو سے اور رنگین ریشمی لباس سے پرہیز کرے گی، اور گھر سے باہر بھی نہیں جائے گی۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ پہنچ جائیں اپنی اس مدت کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو نہیں گناہ تم پر، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوف، کہ وہ اپنی ذات کے متعلق جو بھی مناسب طریقہ کریں۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور نہیں کوئی گناہ تم پر، فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ، اس میں کہ اس بات میں کہ اشارے سے، من خطبۃ النساء، ان عورتوں کو پیغام نکاح دو، اور اکننتم فی انفسکم، باوجود اس کے کہ تم چھپاؤ اس کو اپنے دلوں میں۔ یعنی عدت وفات گزارنے والی عورت اور اسی طرح طلاق کی عدت گزارنے والی عورت کو جب تک وہ عدت نہ گزار لیں تو پیغام نکاح نہیں بھیج سکتا۔
وَعَلَمُوا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ یعلم جانتا ہے ما فی انفسکم جو تمہارے دلوں میں ہے فاحذروہ تو اس سے ڈرتے رہو. وَعَلَمُوا اور جان لو ان اللہ غفور حلیم بے شک اللہ بہت بخشنے والا حلم والا ہے. لا جناح علیکم کوئی حرج نہیں تم پر ان طلقتم النساء کہ اگر تم نے طلاق دی عورتوں کو ان عورتوں کو معلوم تمسوہن جن کو تم نے ابھی تک نہیں چھوا او تفریضوا لہن فریضہ یا نہیں مقرر کیا ان کا مہر ومتعوہن تو خرچ دو انہیں علی الموسع قدرہ ہر قدرت والے کو اپنی حیثیت کے مطابق وعلی المقتر قدرہ اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق متاعا بالمعروف اور یہ خرچ مناسب طریقے پر ہونا چاہیے. حقا علی المحسنین یہ فرض ہے نیکوکاروں پر. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ اور اگر تم طلاق دو عورتوں کو اس سے پہلے کہ تم نے انہیں ہاتھ لگاؤ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً اور تم مقرر کر چکے ان کے لیے مہر فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ تو نصف ادا کرو جو تم نے مقرر کیا إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ یا پھر یہ کہ وہ خود اپنا حق معاف کر دیں یا معاف کر دے وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے یعنی اس کا ولی. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ پھر اگر تم معاف کر دو تو بہت قریب ہے تقویٰ سے. وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اور نہ بھلایا کرو اللہ کے احسان آپس میں. ذکر الہی بھی اسلام کی روح ہے اور یہی وہ قوت ہے جس سے انسان بخوشی شریعت کے تمام قوانین پر عمل کرتا ہے. تو اگر دل بھی ذکر الہی کی طرف متوجہ ہو جائے تو آپ احکام کی پابندی میں آسانی ہو جاتی ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی اور پابندی کرو سب نمازوں کی اور خصوصاً درمیانی نماز کی. وقوموا للہ قانتین اور کھڑے رہا کرو اللہ کے لیے عاجزی کرتے ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ ممکن ہے اس سے کوئی خوش نصیب ہدایت پا جائے. چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز پابندی سے ادا کرے گا قیامت کے دن یہ اس کے لیے نور ہوگی، اس کے ایمان کی واضح دلیل ہوگی اور اس کی نجات کا باعث ہوگی. تو اللہ ہمیں غفلت کی نیند سے بیدار کرے. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اور رُكْبَانًا پھر اگر تمہیں ڈر ہو دشمن کا یا باپیادہ یا سوار کا. فَإِذَا آمِنْتُمْ پس جب تمہیں امن حاصل ہو جائے فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ تو پھر یاد کرو اللہ کو جس طرح سکھایا ہے تم کو جو تم نہیں جانتے تھے. والذین یتوفون منکم اور جو لوگ فوت ہو جائیں تم میں سے ویذرون ازواجا اور چھوڑ جاتے ہیں اپنی بیویاں. وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج تو وصیت کر جائیں اپنی بیویوں کے لیے کہ انہیں خرچ دیا جائے 1 سال تک اور نہ نکالا جائے انہیں گھر سے. ابتداء اسلام میں شروع اسلام میں بیوہ کی مدت 1 سال تھی کیونکہ مشرکین عرب اور یہود اور یہ سب بہت زیادہ عدت کرتے تھے، عورتوں سے بہت زیادہ عدت کرتے تھے. لیکن قرآن نے کہا کہ اپنی عورتوں پر خرچ کرو، ان عورتوں کو یعنی خرچ دو جن کو تم نے جو ہے جو بیوہ ہیں ان کو خرچ ملے گا تمہارے مال سے، اور یہ کہ ان کا نفقہ جو ہے وہ شوہر کے مال سے دیا جائے گا. اور پھر بیوہ کی مدت جو ہے وہ یعنی عدت جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن مقرر کر دی گئی اور 1 سال والے جو حکم ہے وہ منسوخ کر دیا گیا. فَإِنْ خَرَجْنَا پھر اگر وہ خود چلی جائیں فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو تم پر کوئی گناہ نہیں فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ اس معاملے میں جو وہ خود کریں اپنی جانوں کے بارے میں مِن معروف مناسب طور پر. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور اللہ زبردست حکمت والا ہے. یعنی عدت کی مدت ختم ہونے کے بعد اگر وہ شوہر کے گھر سے جائیں تو انہیں مجبور نہیں کیا جائے گا. ہاں بس وہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جو شریعت کے کسی قانون کے خلاف ہو یا اخلاق سے گرا ہوا ہو. اور یہ اس لیے بھی ہے کہ عورت ابھی اسی کے حقوق کی نگہداشت کے لیے محبوس ہے. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ اور جن کو طلاق دی گئی ان کا خرچ دینا ہے مناسب طور پر. حقاً علی المتقین یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر، یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر. کذالک اسی طرح یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون اللہ کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے احکام کے تاکہ تم سمجھ جاؤ.
अलम तरा, क्या तूने ना देखा, इलल्लज़ीन, उन लोगों की तरफ, खरजू मिन दियारिहिम, जो निकले थे अपने घरों से, वहुम उलूफुन, और वो हजारों थे, हज़रल मौत, मौत के डर से। ये किसी कौम की तरफ की वाक़े से इबरत दिलाना मकसूद है कि कोई कौम मौत के डर से भागी थी और फिर उन पर मौत मुसल्लत कर दी गई थी। तो यहाँ बताया जा रहा है कि तुम्हारे भागने से मौत नहीं चली जाएगी। फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू, पस अल्लाह ने फरमाया मर जाओ, सुम्मा अहयाहुम, फिर जिंदा फरमाया उन्हें। इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन्नासी, बेशक बड़ा मेहरबान है अल्लाह लोगों पर। वलाकिन्ना अक्सरन्नासी ला यशकुरून, लेकिन अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि, और लड़ाई करो अल्लाह की राह में। वालमू, और जान लो, अन्नल्लाह, के बेशक अल्लाह, समीउन अलीम, सुनने वाला, अलीमुन, जानने वाला है। मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना, कौन है जो अल्लाह को दे कर्ज़ हसन, फ़युदाइफ़हु लहू अदआफ़न कसीरा, तो अल्लाह बढ़ा कर देगा उसके कर्ज से उसको कई गुना। अल्लाह तो कर्ज लेने से पाक है, वो तो बेनियाज है, सारे खजाने उसी के हैं। लेकिन जो कुछ उसके बंदों पर खर्च किया जाता है उसको अल्लाह ने कुरान ने कर्ज से उसको ताबीर किया कि जिस तरह कर्ज वापस ज़रूर किया जाता है, इस तरह जो कुछ अल्लाह की राह में खर्च किया जाता है अल्लाह ज़रूर उसका बदला अता फरमाता है। वल्लाहु यक़बिदु व यबसुतु, अल्लाह तंग करता है रिज़्क़ को और फराख करता है। व इलैहि तुरजऊन, और तुम्हें उसी की तरफ लौटाए जाओगे, तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। अलम तरा, क्या तूने नहीं देखा, इलल मलाई, एक ग्रोह की तरफ में बनी इसराइला, बनी इसराइल से, मिन बादि मूसा, मूसा के बाद, इज़ क़ालू लिनबीय्यिन, जब कहा उन्होंने अपने नबी से, लहुम, यानी उनसे कहा, इब्अस लना, मुकर्रर कर दो हमारे लिए, मालिकन, एक फरिश्ता, एक अमीर, नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह, ताकि लड़ाई करें हम अल्लाह की राह में। इन आयत में मूसा अलैहिस्सलाम के तकरीबन 300 साल बाद और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात से 1100 साल पहले का वाक़या बयान किया जा रहा है, जिसका मुख्तसर हाल ये है कि अमालिका फ़लस्तीन के अक्सर हिस्सों में काबिज़ हो गए थे और बनी इसराइल रामा के इलाके में महसूर होकर रह गए थे। उस वक्त जो उनके नबी और हुक्मरान थे उनका नाम समूएल था। वो काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। अमालिका की ज़ालिसानियाँ और ज़्यादतियाँ दिन ब दिन बढ़ रही थी। बनी इसराइल चाहते थे कि अमालिका के सरों को नीचा करने के लिए और अपना खोया हुआ इक़्तिदार और हुकूमत वापस लें। तो उन्होंने बार बार अपने नबी समूएल से दरख्वास्त की कि वो अल्लाह से उनके लिए एक सरदार का सवाल करें। हज़रत समूएल उनके हालात से खूब वाकिफ़ थे कि ये दावे तो लंबे चौड़े करते हैं लेकिन अमल के वक्त इनके जोश व खरोश जाते रहते हैं। आपने फरमाया ऐसा ना करो, कभी ऐसा ना हो कि जहाद तुम पर फ़र्ज हो जाए। कहने लगे हज़रत ऐसा कैसे हो सकता है कि फिर हम जहाद ना करेंगे। तो चुनाचे इन्होंने जब ये इस बात का मुतालबा किया तो इनके लिए ये जहाद फ़र्ज हो गया। जब कहा अपने नबी से कि भेज हम में एक अमीर, हम लड़ें उसकी राह में। क़ाल हल असैतुम, फरमाया कि ऐसा ना हो, इन कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु, कि अगर फ़र्ज कर दिया जाए तुम पर जिहाद, अल्लाह तुक़ातिलू, तो तुम जिहाद ना करो। क़ालू, बोले, वमा लना अल्ला नुक़ातिला फ़ी सबीलिल्लाह, हमें क्या हुआ कि हम अल्लाह की राह में ही ना लड़ें। वक़द उख़रिजना मिन दियारिना, हालांकि हम निकाले गए थे अपने घरों से, व अब्नाइना, और अपने बेटों से दूर कर दिए गए थे। फ़लम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़ितालु, पर जब फ़र्ज किया गया उन पर जिहाद, तवल्लौ, तो मुंह फेर लिया। इल्ला क़लीलम मिनहुम, मगर उनमें से सिवाय थोड़े लोगों के। फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़ितालु, फिर जब फ़र्ज कर दिया गया उन पर जिहाद, तवल्लौ, तो मुंह फेर गए। इल्ला क़लीलम मिनहुम, मगर थोड़े उनमें से। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह खूब जानने वाला है ज़ालिमों को। वक़ाल लहुम नबियुहुम, और जब कहा उनके नबी ने, इन्नल्लाह क़द बअस लकुम तालूत मलिका, बेशक अल्लाह ने मुक़र्रर कर दिया है तुम्हारे लिए तालूत को अमीर। क़ालू, बोले, अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु, कैसे हो सकता है कि बादशाही उसके पास चली जाए। अलैना व नहनु अहक्कु बिल मुल्कि मिन्हु, हालांकि हम तो उसके ज़्यादा हकदार हैं उस हुकूमत के। वलम युअता सअतम मिनल माली, उसे तो माल की फराखी भी नहीं दी गई। तो फिर ये बताया जा रहा है कि इमामत के हकदार कोई और होते हैं। दौलत की फरावानी इमामत मिलने और हुकूमत मिलने की गारंटी नहीं होती।
جیسا کہ ہمارے زمانے میں ہے، کروڑوں روپیہ خرچ کرو تو قومی اسمبلی کے ممبر بنو اور وہاں پہنچو، تو پھر ایسے ہی تھوڑی چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر وہ کروڑ کے 2 کروڑ بنا کر اسمبلی سے باہر ہوتے ہیں۔ تو بتایا گیا، قال فرمایا، ان اللہ بے شک اللہ نے اصطفاہ اسے چن لیا، علیکم تم پر، وزادہ اور اس کو زیادہ دی، بسطن کشادگی، فی العلم والجسم علم اور جسم میں۔ تو پتہ چلا حکومت کا صحیح معیار تو علم اور شجاعت ہے، جس میں علم اور شجاعت ہوگی تو وہی صحیح طریقے سے حکومت کا حق، سلطنت کا حق ادا کر سکے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور کہا انہیں ان کے نبی نے، ان آیات ملکی ہی، کہ اس کے بادشاہ کی نشانی یہ ہے، ان یاتیکم، کہ آئے گا تمہارے پاس، التابوت، ایک صندوق، فیہ سکینۃ، اس میں تسلی کا سامان ہوگا، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ مما ترکا، اور بقیہ بچی ہوئی چیزیں ہوں گی جو چھوڑا آل موسیٰ نے، و آل ہارون، اور آل ہارون نے، تحملہ الملائکۃ، کہ اس کے فرشتے اٹھائیں اسے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں لآیات لکم، اس میں ضرور بڑی نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ بنی اسرائیل اپنی ضد سے جلدی سے باز نہیں آتے تھے، چنانچہ ان کے نبی نے انہیں فرمایا کہ اس کی حکومت کی نشانی یہ ہے کہ وہ صندوق جس میں تمہاری تسکین اور طمانینت کا سبب ہے، حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے تبرکات ہیں، جو عمالقہ تم سے چھین کر لے گئے تھے، وہ فرشتے تمہیں واپس کر دیں گے۔ فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب روانہ ہوا طالوت اپنی فوجوں کے ساتھ، قال، اس نے کہا، ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ آزمان والا ہے تمہیں ایک نہر سے، فمن شرب منہ فلیس منی، تو جس نے پی لیا اس میں سے وہ نہیں ہے میرے ساتھیوں سے، ومن لم یطعمہ، اور جس نے نہ پیا، فانہ منی، وہ میرے ساتھیوں میں سے ہے، الا مگر من اغترف غرفۃ بیدہ، جس نے بھر لیا ایک چلو اپنے ہاتھ سے تو اس کو معافی ہے۔ فشربوا منہ، پس سب نے پیا اس سے، الا قلیلا منہم، مگر چند آدمیوں میں سے ان کے۔ فلما جاوزہ، پھر جب انہوں نے عبور کیا اسے، والذین آمنوا معہ، طالوت نے اور جو ان لوگوں نے جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ، قالوا، بولے، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، کوئی طاقت نہیں ہے ہم میں آج کہ ہم جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کریں۔ قال، فرمایا، کہا، الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، وہ لوگ جو یقین رکھتے تھے کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں رب سے، انہوں نے کہا، کم من فئۃ قلیلۃ، کتنی ہی چھوٹی جماعتیں، غلبت، غالب آئی ہیں، فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بڑی جماعتوں پر اللہ کے اذن سے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ وہ صندوق جس میں حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے، عمالقہ چھین کر لے گئے تھے۔ اب فرشتے، جب ان کے نبی نے کہا جنگ کرو، انہوں نے کہا کوئی نشانی دکھائے، تو کہا کہ فرشتے اس صندوق کو اٹھائے ہوئے لائیں گے جس پہ تابوت رکھا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اب انہیں ڈھارس بن گئی کہ ہم فتح یاب ہوں گے۔ انبیاء کرام کے تبرکات والا صندوق جس میں حضرت موسیٰ کا عصا اور چیزیں تھیں اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ تھا، انہیں واپس مل گیا۔ اس آیت سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ وہ اشیاء جن کا تعلق اللہ کے مقبول بندوں سے ہوتا ہے، ان کی برکت سے دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، دشمنوں پر غلبہ بھی نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک، بال مبارک تبرک کے طور پر اپنے پاس رکھتے تھے، یہاں تک کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنی ٹوپی میں آپ کے بال مبارک احتیاط سے رکھتے تھے۔ تو جب طالوت عمالقہ کو کچلنے کے لیے روانہ ہوئے تو ان کے ہمراہ بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا انبوہ کثیر تھا، تعداد میں لوگ تھے۔ راستے میں ایک نہر آئی تو ان کے نبی نے کہا کہ حکم ہوا ہے کہ تمہارا امتحان لیا جائے گا اس سے، لہٰذا اس سے مت پینا۔ اب وہ سب ایک ساتھ ٹوٹ پڑے، خوب سیر ہو کر پیا، سوائے چند مخلصین کے جو اس امتحان میں کامیاب رہے، اور ان کی تعداد صحیح روایت کے مطابق 313 تھی۔ اور پھر جن لوگوں نے پانی پی لیا تھا انہوں نے اس لشکر سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ قال الذین یظنون، وہ جو یقین رکھتے ہیں، انہم ملاقو، کہ وہ ضرور ملاقات کرنے والے ہیں،
ملاق اللہ، اللہ سے ضرور ملاقات کرنے والے ہیں۔ کم من فئۃ قلیلۃ، کتنی ہی چھوٹی جماعتیں، غلبت غالب آئی ہیں، فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بڑی جماعتوں پر اللہ کے اذن سے۔ کب کہ جب وہ سر ہتھیلیوں پر رکھ کے نکلتے ہیں تو رب العزت ان کو فتح و نصرت عطا فرما دیتا ہے۔ قالو بولے ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا، ہم پر انڈیل دے، صبرا صبر، وثبت اقدامنا، اور جمائے رکھ ہمارے قدموں کو، وانصرنا، اور ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، قوم کفار پر۔ چنانچہ صبر اور ثابت قدمی اولین شرط ہے۔ جو قوم یا فرد میدان جہاد میں یا میدان عمل میں ہو اور شدید تکلیفیں اس پر گزر رہی ہوں اور صبر و استقامت سے وہ کام لیتا ہو تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ مومن کے پاس سب سے مؤثر ہتھیار دعا ہے، جس کا دشمن کے پاس کوئی جواب نہیں۔ قالو بولے ربنا، اے ہمارے رب، ولما، اور جب برزوا لجالوت و جنودہ، سامنے آ گئے جالوت اور اس کی فوجوں کے، قالو بولے ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرا، ہمارے رب انڈیل دے ہم پر صبر، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو فتح عطا فرما، منصورنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں قوم کافر پر، کفار پر فتح نصرت عطا فرما۔ فہزموہم، پس انہوں نے شکست دے دی، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ کس کو شکست دے دی؟ جالوت کے لشکر کو۔ وقتل داود جالوت، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ وآتاہ اللہ الملک والحکمت، عطا فرمائی داؤد کو اللہ نے حکومت اور دانائی۔ وعلمہ مما یشاء، اور سکھا دیا اس کو جو چاہا۔ ان مٹھی بھر مجاہدین نے اللہ کی تائید و نصرت سے دشمن کے لشکر جرار کو شکست دے دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پتھر مار کر اس کو ہلاک کر دیا، اور حضرت داؤد اس وقت حالانکہ لاغر تھے اور کمزور تھے۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر نہ بچاؤ کرتا اللہ بعض لوگوں کا بعض کے ذریعے، لفسدت الارض، تو برباد ہو جاتی زمین، ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ فضل فرمانے والا ہے سارے جہانوں پر۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا علیک بالحق، ہم انہیں پڑھتے ہیں آپ پر حبیب ٹھیک ٹھیک۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، بے شک آپ، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ الطلاق